جرمنی سے ایک اور سوال ہے، اس میں انہوں نے 3 حدیثیں پیش کی ہیں اور ان کے حوالے سے سوال کیا ہے. کہتے ہیں کیا وہ حدیث جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا اطلاق امت مرحومہ کے سبھی فرقوں پر ہوگا یا کسی ایک پر؟ دوسری حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. سوال اٹھتا ہے کہ متذکرہ بالا دونوں احادیث کا آپس میں ٹکرا جانا معلوم ہوتا ہے. اسی طرح تیسری حدیث فرقوں والی جنتی فرقہ کی حدیث کے مطابق سبھی کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے. کیا بدترین مخلوق والی حدیث روک تو نہیں بنے گی؟ کنفیوز کر رہے ہیں. اگر وہ دوسری حدیث کے الفاظ صحیح لکھ دیتے تو اسی سے سوال حل ہو جاتا ہے. جس حدیث میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کا ذکر ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، وہاں اس امت کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کے مشابہ قرار دیا گیا کہ امتی ہے، یعنی حضرت کی اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں میری امت. اور جہاں ان بدبختوں کا ذکر ہے جن کے متعلق فرمایا شر من تحت عظیم السماء، آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق، وہاں فرمایا علماؤہم شر من تحت عظیم السماء، ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اب میں سے تعلق ہی کاٹ دیا ہے. اور جو تیسری حدیث ہے وہ انہی کے متعلق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دانستہ یا نادانستہ تعلق کاٹ بیٹھتے ہیں. 72 فرقوں والی حدیث. ایک تو اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو عملاً تعلق کاٹ بیٹھے ہیں، ورنہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناری نہیں فرما سکتے تھے. کہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے کو اپنی طرف منسوب کر کے اپنے ساتھ جڑا ہوا بھی قرار دیں اور پھر ناری بھی قرار دیں. تو وہ حدیث بہت انذاری حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بھاری اکثریت مسلمانوں کی عملاً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق کاٹ چکی ہوگی، اور ایک ایسی جماعت ہوگی جس نے نہیں کاٹا ہوگا، جو بلکہ اثر نو تعلق جوڑنے والی ہوگی. یہ کون سی جماعت ہے؟ اگر ایسی جماعت ہے تو لازماً وہ جنتی ہے، یہ تو بڑی واضح بات ہے. لیکن یہ سوال ان کا کہ ان میں سے ہر ایک جنتی ہے، یہ غلط ہے. ناممکن ہے کہ کسی سچی جماعت کا ہر فرد جنتی ہو، کیونکہ اس دنیا میں جب سے سچی جماعتیں بنی ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت پیدا کی اس سے زیادہ سچی جماعت ممکن نہیں تھی. لیکن قیامت کے دن اور ایک کوثر پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک گروہ کو ہانگ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آپ اس پر نظر ڈالیں گے اور فرمائیں گے کہ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے صحابہ تھے، یہ تو میرے صحابہ تھے. تو جواب دیا جائے گا کہ آپ کو علم نہیں کہ جس صاحب عیسیٰ کو جواب دیا گیا کا جواب ہے نا کہ معذور تفہیم فلما تذفاتنی کنت انت رقیب علیہم، اس سے ملتا جلتا مضمون ہے کہ آپ کو علم نہیں کہ آپ کے وصال کے بعد ان لوگوں نے کیا روش اختیار کر لی. تو اگر صحابہ کے متعلق بھی 100% ضمانت نہیں کہ ان میں سے ہر ایک جنتی ہوگا، یعنی جن کو صحابہ رسول اللہ صحابہ سمجھتے تھے، تو اس لیے یہ کہنا کہ کوئی فرقہ کوئی جماعت جو بعد میں آئی ہے اور بعد میں آ کر وہ صحابہ سے ملائی گئی ہے وہ ان سے افضل ہو جائے گی، ناممکن ہے. کیونکہ قرآن کریم نے جہاں بہت اعلیٰ درجے کی جنتوں کا ذکر کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ثلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، آخرین میں سے وہ کم ہیں اور اولین میں سے زیادہ ہیں. بس صحابہ کا جو بہت اعلیٰ مرتبہ ہے اس میں تناسب کے لحاظ سے پہلے دور میں زیادہ کثرت ہے اے والوں کو. جس طرح یہاں انگلستان میں ہوتا ہے نا، اے ملتے ہیں، بیز ملتے ہیں، اے بیز ملتے ہیں، تو قرآن کریم نے بھی اس طرح اے بی بیز دی ہیں اور بعضوں کو ایف بھی دیا، یعنی فیل ہو گئے. تو فرماتا ہے کہ جو پہلے دور کے لوگ ہیں اولین کے، ان کو
ان کی کوالٹی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ان میں سے نمبر پانے والے پیدا ہوئے، اور آخرین میں بھی اسی شمار کے لوگ پیدا ہوئے مگر نسبتاً کم۔ لیکن جہاں تک عام فیض کا ہے، 20 کا تعلق ہے، وہاں فرمایا کہ کثرت سے پہلوں میں بھی، کثرت سے بعد میں بھی۔ بس یہ خیال کر لینا کہ جو بعد کے آنے والے ہیں وہ پہلوں سے مرتبے میں بڑھ کر ایسے مقام کو پہنچ جائیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، پہلوں میں تو بعض جہنمی بھی نکلا اور ان میں کوئی نہیں نکلے۔ بالکل جھوٹ اور بےہودہ لغو خیال ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے اگر دماغ میں کسی گوشے میں داخل ہو گیا ہو۔ ہم جانتے ہیں، احمدی کرانے والے بہت سے ہیں جو ابھی تک اپنی اصلاح نہیں کر سکے، میرے خود بھی نہیں سنتے آپ کتنا میں زور دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی اصلاح کرو اور بہتر ہو، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی کوشش کریں، ہر شخص کا فرض ہے دن بدن اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ تو اس پہلو سے اپنا سوال کا جواب، یہ دوسرے پہلو کا بھی یہ جواب ہے کہ سارے جہنمی نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے۔ کسی کا صحیح اور غلط ہونا الگ مسئلہ ہے، جہنمی ہونا الگ مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے یہود اور نصارہ کے غلط ہونے کی وضاحت فرما دی ہے کہ وہ اب صحیح نہیں رہے، غلط ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود فرماتا ہے کہ ان میں سے بعض جو سچے دل سے خدا پر ایمان لاتے، یوم آخرت پر ایمان لاتے، نیک اعمال بجا لاتے، ان کے اوپر ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے سے اللہ وعدہ فرماتا ہے، اللہ پر فرض ہے ان کو اعلیٰ مرتبے عطا کرنا ہے، جنتوں میں اجر عظیم عطا کرنا۔ یہ اس مضمون کی آیات موجود ہیں۔ تو یہ بات اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ عیسائی بھی اسی طرح سچے ہیں جس طرح مسلمان سچے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کوئی فرقہ بھی خواہ جھوٹا ہو چکا ہو، اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اس میں انفرادی طور پر بعض لوگ نیک پیدا ہو جائیں، اور جو خدا کی نظر میں نیک ہوں گے وہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہی مضمون ہے جو 72 فرقوں پر بھی عائد ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ وضاحت کیا کرتا ہوں، یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم غیر مسلموں میں سے تو بعض کو غیر مسلم کہتے ہوئے بھی جنت کی بشارت دے دے، اور مسلمانوں کے 72 فرقوں کو کلیتاً بلا استثناء جہنم میں ڈالنے کا ذکر ملے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ عمومی بات ہے، مطلب غلطی خود نہ ہے، اکثر وہ غلط ہیں۔ جو جہنمی فرقہ ہے اس سے مراد ہے اس کے جو عقائد بگڑ چکے ہیں، اعمال بگڑ چکے ہیں، اور بحیثیت بگڑے ہوئے اعمال یا بگڑے ہوئے عقائد، ان پر مجموعی فتویٰ یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ جہنمی لوگوں کو طور طریقہ ہے، اس سے زیادہ اس کے معنی نہیں ہے۔ کیوں جی وہ آپ کے دوسرا پروگرام شروع ہونا تھا جی پتہ کر لیں، ہم سوال کرتے ہیں۔ ہاں جی بتائیے۔ ہاں جی بتائیے۔ نیچے کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی آ جائیں گے ان کو کہیں بلا تاخیر ان کو سیدھا لے آئیں یہیں جب تک ہم باتیں کرتے ہیں۔ جنوبی افریقہ سے ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ خاتون ہیں سوال کرنے والے آنے والے دوست ہیں، یہ ایک بہت بڑے صحافی ہیں جو فرانس سے تشریف لائے ہیں۔ ان کا انٹرویو لائیو نہیں نشر ہوگا کیونکہ انہوں نے اس کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ جائز ہی ہوگا کہ یہ ان کے استعمال سے پہلے ہم اس انٹرویو کو کھلا یعنی پیش کر دیں پبلک میں، تو ان کی اجازت سے بعد میں اس کو انشاءاللہ اتنے سے نشر کیا جائے گا جو یہ ہمیں اجازت دیں گے۔